یہ کیا اچھل کود مچا رکھی ہے؟ چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ ہاشم غصے سے دہاڑا تو گلناز سہم کر بولی، تو اور کیا کروں؟ آپ کو کہا بھی اب مجھے منا چاہیے۔ آپ مجھے بچہ دیتے پھر میں بور نہیں ہوں گی، ورنہ یوں ہی ادھم مچاتی رہوں گی۔ ہاشم سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، کہنے لگا میرے سامنے چیونٹی ہو تم، کیوں مرنا چاہتی ہو؟ گلناز بولی ہم کو بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، ہماری رگوں میں پٹھان کا خون ہے، چاہے تو آزما کر دیکھ لو۔ ہاشم نے یہ سنا تو خود سے 12 سال چھوٹی گلناز کو اس کا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پھوپھو پھر سے اپنی فوج کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی اپنی کزنوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ سب سے بڑا کزن یعنی ہاشم سے تو گلناز کی کچھ خاص دشمنی تھی، کیونکہ وہ اس کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا تھا۔ وہ بلا شب ان کے ساتھ ان کے گھر میں نہیں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے گلناز کے ہر کارنامے کے بارے میں پتہ ہوتا تھا۔ ندا جو کہ ابھی ابھی کالج سے باہر نکلی تھی، جب اس نے گلناز کو کالج کے سامنے موجود پارک میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پاس چلی گئی۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم تو کافی دیر پہلے ہی گھر جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ قسم سے میرا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ جلاد پھر سے آیا ہوا ہوگا۔ میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ اس کا سر دیوار کے ساتھ مار کر پھاڑ دوں۔ وہ غصے سے بھپری بیٹھی تھی۔ اسے تو جیسے ندا کے سوال کا انتظار تھا۔ وہ فوراً ہی شروع ہو گئی۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چلو، تمہارا موڈ خوشگوار ہو جائے گا۔ میں آنٹی کو کال کر دیتی ہوں، امی نہیں مانیں گی۔ گلناز نے بے چینی سے جواب دیا تھا۔ ارے میں ان کو منا لوں گی۔ وہ لوگ اس بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ اچانک ہی گلناز کا موبائل بجنے لگا۔ سکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر اس نے خوف سے تھوک نگلا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارا رنگ کیوں سیاہ پڑ گیا؟ یہ لگتا ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بھوت نہیں بلکہ چنگیز خان کا نمبر دیکھ لیا ہے، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ جب بھی وہ چنگیز خان کا نام لیتی تھی تو اس کی سہیلیوں کے ٹولے کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے کزن ہاشم خان کے بارے میں بات کر رہی ہے، جس کو سرداری کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ملک کا مانا جانا سیاست دان تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مچلتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا۔ ناز کی کچھ دوستوں نے بھی اسے اپنے کزن ہاشم سے آٹوگراف لانے کے لیے کہا تھا، مگر ناز نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مجھے اس انسان کو منہ بھی نہیں لگانا ہے، میں کیوں اسے اس کا آٹوگراف مانگوں؟ وہ خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگے گا۔ اسے دو ٹوک انداز میں اپنی سہیلیوں کو منع کر دیا تھا، جس پر وہ لڑکیاں اسی سے ناراض بھی ہو گئی تھی، مگر گلناز کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے موبائل پر چنگیز خان کا نمبر جگمگاتے ہوئے دیکھ کر ندا نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ لو جی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی اور سوالیہ انداز میں گلناز کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں دیکھ رہی بلکہ تمہارے پیچھے کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی ہوں۔ جلدی سے بھاگ کر جاؤ، کہیں ایسا نہ وہ خود تمہیں موت کے فرشتے کی طرح لینے کے لیے آ جائے۔ کس کی بات کر رہی ہو گلناز؟ گلناز نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ ہاشم صاحب کی گاڑی سے باہر کھڑی تھی۔ وہ پارک کے دروازے کے سامنے آ کر رکا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ضرور تمہاری یاد میں پاگل ہو کر آ گیا ہوگا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آج تمہارا میرے گھر جانے کا پلان تو کینسل ہو گیا۔ ندا مایوسی سے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں پر جا رہی ہو؟ ناز نے فوراً سے اس کے بازو پکڑ لی۔ مجھے معاف کرو، میں تمہارے ساتھ ایک شخص کے پاس نہیں جاؤں گی۔ پچھلی بار بھی اس نے مجھے فضول میں ذلیل کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اسے لڑائی ہو اور میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ نہیں، پلیز میرے ساتھ چلو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور اگر اس نے تمہیں کچھ کہا تو میں خود اس کا منہ توڑوں گی، ایک مکہ زور سے اس کی ناک پر ماروں گی۔ تم ایسا کر ہی نہ لو، چلو ڈرامے بازی نہ کرو۔ نیدا نے اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی تھی۔ سامنے کھڑی اس شخص نے گلناز کی طرف دیکھے بغیر ہی نیدا کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری کزن سے دور رہنا، وہ نیدا کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑتے ہوئے بولا۔ دراصل نیدا کافی اوپن مائنڈڈ تھی اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا معیوب تھا۔ ہوٹلنگ کرنا، کلبز وغیرہ میں جانا ان لوگوں کی فیملی کے لیے نارمل سی باتیں تھی۔ ایک بار نیدا نے محترمہ گلناز صاحبہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو گلناز بھی کافی حد تک راضی ہو گئی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ہاشم صاحب نے ان کی گفتگو اپنے گنہگار کانوں سے سنی تھی، اور پھر اگلے 3 ہفتوں تک نہ تو گلناز صاحبہ کو موبائل ملا تھا اور نہ ہی وہ حویلی سے باہر نکلی تھی۔ شکر تھا کہ یہ بات صرف ہاشم اور دادی کے درمیان ہی رہی تھی، ورنہ اس کی پھپھو کو پتہ چل جاتا تو حویلی میں بونچال آ جاتا۔ یہی مشورہ میں اس کو بھی دے رہی ہوں کہ آپ جیسے انسان سے دور رہے، کیونکہ آپ جیسے جلاد کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ فکر مت کرو، میں تم پر نظر کرم نہیں کروں گا۔ تمہاری زندگی میں تمہارے جیسا کوئی فضول انسان ہی لکھا ہوگا، کم از کم وہ آپ سے تو 100 گنا بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ مجھ پر نظر کرم کریں۔ آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو بھی اس کو میں اپنی تذلیل سمجھتی ہوں، تو پھر اس دنیا سے غائب ہونے کی تیاری کرو۔ دیکھنا تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میری آنکھیں میری مرضی، وہ تو مجھے اندازہ ہی ہو گیا ہے۔ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور پہلے ہی گھورنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ گلناز نے اس کے لبوں پر ہاتھ اٹک کر اسے باقاعدہ طور پر خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ محترمہ نیدا صاحبہ نے تو یہاں سے چلے جانا تھا، مگر اسے اپنے کزن صاحب کے ساتھ حویلی واپس بھی جانا تھا۔ نہ جانے اب یہ شخص اس کا راستے میں کیا حشر کرے گا، یہی سوچ سوچ کر جان اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ تم مجھے کیوں چپ کروا رہی ہو؟ تم اس بدتمیز انسان کو چپ کرواؤ نا، اور ہاں، کوئی عزت نہیں ہے اس کے ساتھ جانے کی۔ میں تمہارے معاملے میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتی ہوں، اس کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ۔ مزید تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا لڑکی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے کردار پر وار نہیں۔ دوبارہ اگر تم نے میری ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ گھر والے تمہیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور تم ساری عمر کے لیے کال کوٹری میں جلتی رہو گی۔ دیکھا کیسے دھمکی دے رہا ہے؟ اگر کل کو مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم سب سے پہلے پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کے خلاف FIR درج کروانا۔ نیدا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا، کیونکہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کو انتہائی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، اور جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سچ ثابت کر دکھاتا۔ نیدا کو کوئی شوق نہیں تھا مفت میں غائب ہونے کا، اور دوست کے لیے اس کے دل میں جن نرم جذبات نے جنم لیا تھا وہ بھی فوراً ہی غائب ہو گئے تھے۔ تم بیٹھو گاڑی میں، تمہیں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنی کزن کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ نیدا وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ ہاشم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس بدتمیز لڑکی کے ساتھ؟ دوستی رکھنے کی یہ بہت ہی اچھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کالج کے پہلے دن ہاشم نے اسے کاٹ کھانے والے انداز میں دیکھا تو وہ فوراً ہی چپ کر گئی تھی۔ ویسے آپ کو میرے کالج میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، دادی جان نے کہا تھا اس لیے لینے کے لیے آ گیا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، میرے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، اس نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ گلناز نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ ایسا نخریلا کزن بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، قسم سے اس کی بیوی تو اس کے پیچھے بھاگتی بھاگتی تھک جائے گی، مگر اسے اپنی بیوی پر ذرا بھی رحم نہیں آئے گا۔ تمہیں میری وائف کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری ہر چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، کیا میں آپ کی وائف کے بارے میں بھی فکر مند نہیں ہو سکتی؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔
یہ تمہاری اپنی زبان نہیں ہے، تم اس چڑیل کی زبان بول رہی ہو۔ یہ سن کر وہ برا سا منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ پھر سے ڈرائیونگ کی طرف فوکس کرنے لگا تھا۔ آج کا دن اس کا بہت برا گزرا تھا۔ آفس میں بھی اس کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اور پھر یہاں پر اسے وہ بدتمیز لڑکی مل گئی تھی جو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ تم نے ابھی تک اسے دوستی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اور ہاں، ابھی تک تم کالج میں کیا کر رہی تھی؟ اور پارک میں کس سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ خدا کا واسطہ مجھ پر شک مت کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ شک نہیں کر رہا، بس سوال پوچھ رہا ہوں۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ جس طرح کی تمہاری شکل اور تمہاری حرکتیں ہیں نا، کوئی بھی شخص تمہاری ذات میں انٹرسٹ نہیں لے گا۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ سیم ہیئر، وہ دو بدو بولی، لیکن ہاشم کے گھورنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی حویلی واپس نہیں جانا ہے، آپ مجھے لائبریری ڈراپ کر دیں۔ مجھے کچھ بکس ایشو کروانی اور وہاں پر بیٹھ کے پیپرز کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ہاشم نے گاڑی لائبریری کے سامنے روکی تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ اسے اپنے پہلو میں چلتا دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ تمہارے ساتھ لائبریری جا رہا ہوں، کیونکہ دادی جان کا حکم ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر حویلی واپس جاؤں گا۔ تم نے جتنی دیر بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، میں ابھی تب تک کوئی کتاب وغیرہ پڑھ لیتا ہوں۔ کافی ٹائم ہو گیا میں نے کوئی بک نہیں پڑھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرسری لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر پیارا لگ رہا ہوں تو میری تعریف کر دو۔ ہاں پیارا؟ اور یہ پورے کے پورے جلاد لگ رہے ہیں آپ۔ اس کے بلیک جینز شرٹ کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ آخری بار کب محترم نے بلیک کے علاوہ کوئی اور کلر پہنا تھا۔ اس کا ہر سوٹ ہی بلیک کلر کا ہوتا تھا، چاہے وہ کیشول ہو یا پھر فارمل ڈریسنگ۔ اس کے علاوہ تو محترم نے کوئی اور کلر نہ پہننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ لائبریری میں بھی وہ اپنے چہرے پر مسلسل اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن جب بھی وہ نگاہیں اٹھاتی تھی تو وہ اپنی کتابوں میں جھکا ہوا ہوتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ میں مجھے گھورے ہیں یا پھر مجھے وہم ہو رہا ہے؟ اور یہ یہاں پر میرے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی تو امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کے سوالات آ رہے تھے، مگر اس کے پاس کسی کا بھی جواب نہیں تھا، اور جس کے پاس جواب تھے اس کی ذات سے مکمل طور پر لاتعلق ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہاشم سے پوچھا تھا، کیا یہ آپ کے ساتھ ہے؟ تو ہاشم نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ گلناز حیرت سے اس کو گھورنے لگی تھی۔ اب کیا یہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے پر بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے؟ یہ خیال آتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا تھا۔ ارے گلناز میڈم، کیسی ہیں آپ؟ کافی ٹائم بعد لائبریری آئی ہیں۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سے سن کر اس نے فونی نگاہیں اٹھائی تھی۔ قریب ہی اسفند یار خان کھڑا تھا، جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس نے گلناز کی ایک بار اسائنمنٹ کی مدد کی تھی۔ جب بھی وہ لائبریری آتی تھی تو اسے گپ شپ لگا کر ہی جاتی تھی۔ گلناز نے اس دوران اپنے سامنے بیٹھے ہاشم کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ وہ جی، میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اسی وجہ سے یہاں کا چکر نہیں لگا سکے۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے ہاشم نے کاٹ دار نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ ساختہ پہلو بدلا تھا۔ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا، اگر آپ فری ہیں تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ او ہیلو مسٹر۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر جاتی، ہاشم نے اسفند یار خان کو مخاطب کیا۔ جی سر، بولے۔ اسفند نے اس سے بھی پرجوش انداز میں سوال کیا تھا۔ وہ ہر کسی سے اسی طرح سے بات کرتا تھا، یہ اس کا سٹائل تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے ہاشم کی تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ میرے کزن ہے، اور آج وہ یہاں پر بک پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں ہاشم بھائی، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اس نے جان بوجھ کر ہاشم بھائی پر زور ڈالا تھا اور اس کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ بک اٹھا کر باہر آ گیا تھا۔ میں نے یہ بک ایشو کروا لی ہے، اب گھر چلو، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔
مگر میں نے تیاری کرنی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب بیٹھے ہوئے تھے اور اسفندیار خان اسے رجسٹر پر کوئی ٹاپک سمجھا رہا تھا جسے وہ بہت ہی غور سے سن رہی تھی۔ مگر مجھے یہ ٹاپک سمجھنا ہے، میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، کل آ جانا اور کل ٹائم نکال کر آنا، میں نے تم سے بہت سی باتیں بھی شیئر کرنی ہے۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا تھا، مگر وہ ٹھہری صدا کی بیوقوف، نہ تو وہ نظروں کے مفہوم کو سمجھتی تھی اور نہ ہی سامنے والے کی انٹینشن کا اسے اندازہ ہوتا تھا۔ اس معاملے میں وہ کافی بھولی بھالی اور بے وقوف سی تھی۔ ابھی بھی اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ ان کا نام اسفند ہے، یہ کوئی کافی ٹائم سے اس لائبریری میں آ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اتنا گلنے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تم اس وجہ سے حویلی سے باہر نہیں بھیجتے کہ یہاں پر آ کر تم لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا شروع کر دو۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا، بلکہ جو کچھ تم کر رہی ہو نا اس کو غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر دادی جان کو پتہ چلا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر بٹھا دیں گے۔ وہ فوراً سے ہاشم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس نے ہاشم کے چہرے کو دیکھا اور پھر دھیمے سے لہجے میں بولی، آپ دادی کو بتائیں گے تو نہیں؟ میں اس بارے میں بعد میں سوچوں گا۔ جیسی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، پھوپھو نے کاٹ دار لہجے میں اس کا استقبال کیا تھا۔ لو آ گئی ہے محترمہ، آوارہ گردی کر کے۔ اس نے بے اختیار ہاشم پر نظر ڈالی جو کہ انتہائی غصے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی تیز زبان کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتا تھا۔ جو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جو بھی دل میں ہوتا تھا کہہ دیتی تھی اور اکثر بعد میں پچھتاتی بھی تھی۔ لیکن پھر کیا پچھتائے خود جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ پھوپھو میں کالج پڑھنے کے لیے گئی تھی، اسے صفائی دینا ضروری سمجھا تھا۔ اگر صفائی نہ دیتی تو ایک نیا الزام سر پر لگ جاتا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ دادی نے بھی ناگواری سے اپنی بیٹی کو گھورا تھا۔ ہاں تو کالج میں بھی تو پڑھائی کے نام پر آوارہ گردی ہوتی ہے۔ اماں جان آپ کو پتہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے ان کے کالج کا ہی ایک واقعہ مجھے پتہ چلا ہے۔ قسم سے اتنی بغیرت لڑکیاں ہیں، میں کو بتا نہیں سکتی۔ روز لڑکیاں اپنی کلاسز چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ کیوں نمرا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ پھوپھو نے اپنی باندی سے سوال کیا۔ نمرا کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کی پھوپھو جان نے کی تھی۔ وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ انہی کے گھر پر رہتی تھی اور ان کی ہاں میں ہاں لانا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جی جی پھوپھو، میں نے خود بھی سنا ہے۔ نمرا نے خود تعلیم حاصل نہیں کی تھی، میٹرک کے بعد ہی اس نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی۔ صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے ہاشم کو کہا تھا کہ تم نمرا کو پیپرز کی تیاری کروایا کرو، مگر ہاشم نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ جب ایک لڑکی کا ذہن پڑھائی کی طرف ہے ہی نہیں تو پھر میں کیسے اس کو تیاری کروا سکتا ہوں؟ وہ جو چاہتی ہے آپ وہی کریں، وہ تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلی بار اس کی ماں نے اسے اس وقت یہ بات کی تھی جب وہ یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھا، اور اس نے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اسے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہے، اور ویسے بھی وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ ابھی تو اس نے میٹرک کیا ہے، جس میں بھی پتہ نہیں وہ پاس ہو پائے گی بھی یا نہیں۔ اس نے اسی وقت ہی اپنی ماں کو منع کر دیا تھا، مگر کہاں اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ وہ ابھی تک کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ نمرا کی ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دے، مگر ہاشم کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی اپنی الگ سی دنیا تھی جس میں وہ بہت خوش تھا، اور شادی کے بارے میں تو ویسے بھی اس نے ابھی کچھ سوچا نہیں تھا۔ دادی جان بھی اکثر ہی اس کو اسی وجہ سے باتیں سناتی تھی۔ 30 کے ہونے والے ہو، اب تو شادی کر لو، جب سر پر بال نہیں بچیں گے تو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے جواب دیتا تھا، دادی جان آج کل کوئی بال دیکھ کر نہیں بلکہ بینک بیلنس دیکھ کر اپنی بیٹیاں رخصت کرتا ہے، اور فکر مت کریں، بینک بیلنس اتنا زیادہ ہے کہ میں 40 سال کی عمر میں بھی ایک ساتھ 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔
دادی جان اس کی باتیں سن کر اس کو گھور کر رہ جاتی تھی، اور کبھی بہت زیادہ غصہ آتا تو اس کے کندھے پر مکہ مار دیتی اور وہ بے شرموں کی طرح ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا۔ دوسری طرف گلناز کے بابا کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اس کے دادا جان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کی بہو اور ان کی پوتی کہیں بھی نہیں جائے گی۔ ان کا سارا خرچہ اور ذمہ داری اس کے چچا اور تایا جان اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ بابا اس کی اماں کے نام کافی کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس پر بھی صفیہ بیگم ہمیشہ تماشا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کیا ضرورت ہے عورت کے نام اتنا سب کچھ ہونے کی، آپ ان سے لے لیں اور وہ اپنے نام کروا دیں، کہیں ایسا نہ ہو آمنہ وہ اپنے بھائیوں کے حوالے کر دے۔ جب گلناز کو یہ باتیں سننے کو ملتی تھی تو وہ غصے سے پاؤں ٹینچ کر رہ جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی پھپھو جان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی پرورش ہی ایسے کی تھی کہ اگر کوئی بڑا اس کی گردن پر بھی پاؤں رکھ دیتا تب بھی وہ اس سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی، اور یہی بات صفیہ بیگم کو بھی ٹریگر کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان سے بدتمیزی کرے تاکہ وہ دل کھول کر اپنی بھڑاس نکالیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ہاشم۔ وہ سب کزنوں میں بڑا تھا، گاؤں کا سردار بھی تھا۔ اس سے چھوٹے جتنے بھی کزن تھے وہ کسی بھی کام کے نہیں تھے۔ ان کے دماغ پر ہمیشہ گھومنے پھرنے اور لڑکیوں کو پٹانے کا بھوت چڑھا رہتا تھا۔ باپ دادا کا پیسہ دکھا کر فلیکس مارتے تھے اور اسی طرح سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہے تھے، جبکہ ہاشم ان میں سے سب سے مختلف تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کمایا جا سکے۔ اسے پیسے سے بہت محبت تھی، اسی وجہ سے اس کا بینک بیلنس بھی بہت زیادہ تھا۔ دوسری طرف وہ اپنے چھوٹے کزنوں پر بھی نظر رکھتا تھا، کیونکہ دادا جان نے یہ اس کی ذمہ داری لگائی تھی جسے وہ بخوبی طریقے سے نبھا رہا تھا۔ باقی کزنوں کو تو وہ کم ہی کچھ کہتا تھا۔ اس کی سوئی زیادہ تر محترمہ گلناز صاحبہ پر ہی آ کر رکتی تھی۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کی روٹین کیا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں ہاشم کو خبر تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی ماں کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہا تھا جو گلناز سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر ہاشم نے ایک نظر اپنی دادی جان پر ڈالی جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ گلناز موقع دیکھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، لیکن وہاں پر بھی اس کی پھپھو کی بیٹیاں موجود تھیں جو اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ گلناز کا ٹیسٹ بہت ہی ٹوپ کا تھا۔ وہ اپنے لیے بہت کم ڈریسز بنواتی تھی، لیکن جب بھی کچھ خرید کر لاتی تھی تو دیکھنے والے کی آنکھیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی جویریہ اس کے سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ گلناز، یہ مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ تم پر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے واپس کر دو۔ گلناز نے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے وہ سوٹ لیا تھا جسے اس کی دوست ندا نے گفٹ کیا تھا، اور وہ گفٹ میں آئی ہوئی چیزیں کسی کو بھی نہیں دیتی تھی۔ کیا ہو گیا یار، میں تو بس چیک کر رہی تھی، تم یوں برتاؤ کر رہی ہو جیسا میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ دوسروں کے کمرے میں بغیر اجازت کے جانا اور بغیر اجازت کے الماریاں کھول کر تانکات جھانکی کرنا جرم ہی ہوتا ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ جویریہ اس کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو، اور فی الحال جاؤ، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے۔ جویریہ اس کو آنکھیں دکھاتی اور خبردار کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر جا کر اس نے بہت بڑا تماشا لگایا تھا۔ پھپھو نے پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ہاشم نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں حویلی سے چلا گیا تھا۔ دادی جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے خاموش کروائیں، اور پھر بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ گلناز جویریہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ بھی ہاتھ جوڑ کر ابھی وہ اس کے سامنے ہی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ گلناز کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو اس کی طرف مدد طلب انداز میں دیکھ رہی تھی اور اسے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اور آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے معافی مانگنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس بار بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس سے معافی مانگوں گی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ وہاں پر موجود ایک ایک شخص کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ صفیہ بیگم تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ یہ تو بہت ہی ڈبو قسم کی ہوتی تھی۔ لگتا ہے کہ اس کے پر کاٹنے ہی پڑیں گے۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے سوچا۔ رات کھانے کی ٹیبل پر انہوں نے گلناز کو اس کے تایا جان کے ہاتھوں ذلیل کروایا تھا۔ وہ خاموشی سے تایا جان کی ڈانٹ سنتی رہی تھی۔ اپنے منہ سے اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی امی جان بار بار اس کے ہاتھوں کو تھپک رہی تھی اور اس کے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جب وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھنے لگی تھی تب اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، کاش میرے بابا زندہ ہوتے، پھر میں دیکھتی کہ کون مجھ پر جھوٹے الزام لگا کر مجھے ذلیل کرتا ہے۔ یہ بات اس نے ہاشم اور تایا جان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رکو تم، کہاں پر جا رہی ہو؟ ذرا ادھر آنا، تایا نے اس کی پشت کو گھرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر ہی بٹھا دیتا۔ پھوپھو نے بھی بحث میں پورا حصہ لیا تھا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، جبکہ ہاشم اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ وہ لڑکی کر رہی ہے۔ دیکھو کیسے آنکھیں دکھا کر گئی ہے میرے بھائی کو۔ ایک تو یہ اس کا سارا خرچہ اٹھا رہے اور دوسرا انہی کو ہی نخرے دکھا رہی ہے۔ بھائی میرے مانے تو اس کا کالج چھڑوا دیں اور اس کو گھر پر ہی بٹھا دیں، ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا اس کو پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی ہے، کوئی بھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ خبردار جو آپ لوگوں نے اس کا کالج چھڑوایا۔ ہاشم نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو اس کے بعد سانپ سونگھ گیا تھا کیونکہ ہاشم مزید اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صفیہ بیگم بار بار نگاہ اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اس لڑکی کی سائڈ لینا انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرتے؟ وہ واپسی پر جب وہ لوگ گھر جا رہے تھے تو انہوں نے ہاشم کو کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اس بیوقوف لڑکی کی بات کر رہی ہوں۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں اس لڑکی کو پسند کروں گا۔ یہ سن کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی مسکرا دیے تھے۔ ہاشم کی بہنیں بھی زور و شور سے گلناز کی برائیاں کرنے لگی تھی اور نمرہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو ایک پھانس تو اس کے دل سے نکلی۔ تو پھر تم اس کی سائڈ کیوں لے رہے تھے؟ کیونکہ امی جان آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اور جویریہ دن کے وقت جو تم نے کیا، مجھے اس بارے میں بھی پتہ چلا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ بیٹا وہ سے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ بھی ابھی کالج کے فرسٹ ایئر میں ہی تھے اور ان دونوں کی عمر میں کافی زیادہ گیپ بھی تھا۔ بھائی میں تو بس، اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو تم مجھ سے آ کر کہا کرو۔ میں نے کب تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کی؟ بھائی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کی چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تعریف کرنے لگی تھی۔ تو پھر اس کو کسی دن مارکیٹ لے کر جاؤ اور اس کی پسند کی چیزیں تم بھی لے لو۔ اس نے مشورہ دیا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میری جوتی جاتی ہے اس کے ساتھ مارکیٹ۔ میرا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ بس میری بچی، میں بھی تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں کہ دفع کرو اس کو۔ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیاری پیاری چیزیں خرید کر دوں گی۔ پھوپھو جان فوراً سے پلٹ کر اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ ادھر پھوپھو گھر سے نکلی تھی، ادھر محترمہ کی شرارتیں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ گلناز بچپن سے ہی شرارتی طبیعت کی مالک تھی، لیکن اس کی ذات کی سلوک کے بارے میں صرف چند لوگوں کو ہی پتہ تھا۔ اس کی امی اور تائی جان اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی شرارتوں سے عاجز بھی رہتی تھی۔ پھوپھو جان جب بھی حویلی میں آتی تھی تو وہ دونوں ہی اس حساب سے شکر ادا کرتی تھی کہ گلناز صاحبہ کی
شرارتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس دن بھی گلناز نے مختلف کلر کے غبارے بھرے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب کچھ سکندر کے لیے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ چوکیدار کی کال تھی۔ اس نے چوکیدار کو کہا تھا کہ جب بھی سکندر حویلی کے اندر انٹر ہونے لگے تو مجھے فوراً ہی کال کر دینا، آگے میں اپنا کام کر دوں گی۔ اس نے چوکیدار کو مس کال مارنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ایک لمبی کال تھی جسے اس نے خود ہی کاٹ دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ چوکیدار بھول گیا ہے۔ جیسے دروازہ کھلا اس نے غبارے اٹھا کر زور سے سامنے پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاشم، جس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کی شرٹ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے بے بسی سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور پھر خونخوار نظروں سے سامنے کھڑی اس شخصیت کو دیکھنے لگا تھا جس نے سب لوگوں کے لیے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حلق کے بل دہاڑا۔ یہ غبارے ہیں اور وہ کلر ہے۔ باقی کس چیز کے بارے میں بتاؤں آپ کو؟ انتہائی معصومیت سے محترمہ نے جواب دیا تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا تھا۔ کیا تم چھوٹی بچی ہو؟ نہیں، میں پورے 19 سال کی ہو چکی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہو گئی تھی۔ اور امی کہتی ہے کہ 19 سال کی لڑکیاں چھوٹی بچی نہیں ہوتی ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو۔ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں اور اب تم ہی مجھے یہ شرٹ دھو کر دو گی۔ مجھے کپڑے دھونا نہیں آتے ہیں، تو پھر آج سیکھ لو۔ اس نے سکندر سے دوسرے کپڑے لے کر پہن لیے تھے۔ سکندر بھی شرارتی انداز میں گلناز کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا کوئی بھی کام کرو تو سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ سکندر ہلکا سے اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بولا، جسے ہاشم نے بہت ہی اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار سکندر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ کیا ہوا ہے ہاشم بھائی؟ وہ بھی تھوڑا سا بے چین ہو گیا، کیونکہ ہاشم نے پہلے اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، تم جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر پیپرز کی تیاری کرو۔ میں اس لڑکی سے حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ جی ہاشم بھائی، اس کو ٹکا کر سزا دیجیے گا۔ میں تو کہتا ہوں سب حویلی والوں کے کپڑے اسی کو ہی پکڑا تھے۔ وہ غصے سے اسے سکندر کو گھورنے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ معصومیت سے ہاشم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اس کی معصومیت کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ لانڈری میں آ گئی تھی۔ اس کی عقل اس قدر کم تھی کہ اس کو یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہ کلر بلی سے اترے گا۔ وہ اس کپڑے کو رگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے مگر اسے ابھی تک عقل نہیں آئی تھی۔ بلاخر ہاشم کو ہی اسے سمجھانا پڑا، کیونکہ اب شرٹ پر لال رنگ کے نشان بننے لگے تھے، جس کا صاف مطلب تھا یا محترمہ کی انگلیوں سے نکلنے والا خون تھا۔ ہاشم نے جب بلیچ اس کے حوالے کیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے بولی، آپ نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مجھے لگا تھا کہ تمہیں پتہ ہوگا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے استعمال کر لیتی۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی اور اس کے کپڑے دھوئے چلی جا رہی تھی۔ اس کو رونا اس کی وجہ سے آ رہا تھا، کیونکہ وہ بلیچ اس کے ہاتھوں کو لگ رہا تھا اور اس کے زخمی ہاتھ درد کر رہے تھے۔ بالآخر ہاشم نے اس کے ہاتھوں سے وہ شرٹ لے لی، اسے پانی میں ڈال کر نچوڑنے لگا۔ اگر یہ کام خود کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ گلناز نے اپنی زخمی انگلیوں کو دیکھا تھا اور آنسو پیتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ اس رات حویلی والوں پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ آمنہ بیگم کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی، مگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دماغ میں ٹیومر ہے، اور اس رات منہ میں ہیومر پھٹ گیا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات ہوتی جس نے آمنہ بیگم کو پریشان کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ گلناز کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادی جان بار بار اسے اپنے سینے سے لگا رہی تھی اور اس کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس معصوم بچی کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ دادی جان، میں اماں کے بغیر کیا کروں گی؟ اماں کے علاوہ میرا کون اپنا ہے؟ میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ دادی نے پیار سے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا تھا۔ ہاشم کو بھی اس کے لیے افسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ تو قدرت کے کام تھے
اور وہ ان کاموں میں چاہ کر بھی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ جنازہ اٹھ چکا تھا۔ پھوپھو ایک بار پھر سے اس کی ذات کے بارے میں تبصرے کرنے لگی تھی۔ بھائی پہلے تو ماں تھی جو اپنی بیٹی کی حرکتوں پر پردہ ڈال لیتی تھی، لیکن اب اس کے کرتوت کھل کر سب نظروں کی دنیا کے سامنے آئیں گے۔ باجی آپ کیوں اس بچے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ ارے مجھے کیا ضرورت اس کے بارے میں فضول باتیں کرنے کی؟ میں تو وہ بیان کر رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ انہوں نے فوراً سے صفائی پیش کر دی تھی۔ حویلی کے لوگ کم ہی ان سے بحث کرتے تھے۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے دادی جان نے ایک اور بڑا اعلان کیا تھا، جسے سن کر وہاں پر موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چند لمحوں تک تو صفیہ بیگم بھی خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کو گھورتی رہی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کی ماں جو کچھ بھی کہہ رہی وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اماں، ان کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ تمہارے بابا کی خواہش تھی، اور ویسے بھی ان لوگوں کی منگنی ہم نے بچپن میں ہی طے کر دی تھی۔ وہ منگنی نہیں تھی، صرف بات ہوئی تھی جو میرے بھائی نے میرے ساتھ کی تھی، لیکن بھائی کے ساتھ وہ بات بھی دفن ہوگی۔ ہمارے خاندان میں بچپن کی ہوئی منگنیاں نہیں توڑی جاتی ہیں، یہ تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ ہاشم اور گلناز کی شادی کی بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی صرف ہاشم ہی ہے جو اس کے لیے ڈھال بن سکتا ہے اور اس کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے ہاشم کی آنکھوں میں اپنی پوتی کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان لوگوں کی ایج میں بہت زیادہ فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا۔ مگر وہ تو بڑی تھی، انہیں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گلناز کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں نے ہاشم کا رشتہ نیمرا کے ساتھ طے کر دیا ہے، انہوں نے دان پیستے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو اپنی بہن سمجھتا ہے۔ تم اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی ہو۔ اور جہاں تک ہاشم اور گلناز کے رشتے کا سوال ہے تو مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ گلناز ایک اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، وہ تو میں انہیں دیکھ لیا ہے۔ پورا محلہ اس کی حرکتوں سے تنگ ہے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی شرارت کرتی ہے تو مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی ہے، اور ویسے بھی باقی کا فیصلہ ہاشم کرے گا۔ اگر تم اس رشتے سے خوش ہو تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کے لیے آ جانا۔ اگر تم راضی نہیں ہو تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گی۔ دادی جان یہ کہہ کر اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بعد میں جب گلناز کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ ہاشم سے شادی کرنے کا مطلب یہ تھا ساری زندگی کے لیے اس کا غلام بن کر رہنا۔ وہ تو اسے ناپسند کرتا تھا۔ اس کی کزنوں نے اسے دادی اور پھوپھو کی لڑائی کے بارے میں بتایا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی کہ پھوپھو جان کبھی بھی اسے اپنی بہو نہیں بنائیں گی، اور اسے بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ ادھر اس کی ماں کا اس کے سر کے اوپر سے سایہ اٹھا تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے لگے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ رات کے وقت ایک بار پھر سے سب حویلی والے اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہاشم نے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ اس کی دادی نے اسے سمجھایا تھا اور انہوں نے ہاشم کو اپنی قسم دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا میں زیادہ عرصے تک زندہ رہ پاؤں گی، اور جب سے آمنہ کی موت ہوئی ہے تب سے تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ مجھے مرنے سے خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ مجھے گلناز کی فکر ہے۔ میرے جانے کے بعد یہ لوگ نہ جانے اس کا کیا حشر کرے۔ تم نے اسے کبھی بھی کسی کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونے دینا، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں اسے تمہاری امان میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، مگر دادی جان ہم لوگوں کی عمروں میں بہت فرق ہے۔ دادی جان کو جس بات کا شک تھا وہی سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ صرف اور صرف ایج ڈیفرنس کی وجہ سے جھجک رہا تھا، اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، اور عورتیں تو ویسے بھی شادی کے چند ہی سالوں کے بعد بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوگی۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو نکاح کر کے اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، بالکل سادگی کے ساتھ۔ دادی نے جب گلناز سے اس بارے میں بات کی
تو اسے سہمے ہوئے انداز میں دادی جان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ پلیز دادی جان، ایسا مت کریں، مجھے صفیہ پھپھو سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ بہت ظالم ہے، وہ مجھ سے بدلے لیں گی، مجھے ان کے گھر نہیں جانا ہے۔ تم ہاشم کی بیوی بن کر جا رہی ہو، مگر میں ان کی بہو بھی تو ہوں گی۔ فکر مت کرو، ہاشم کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اب جب میں نے ہر چیز سیٹ کر دی ہے تو خدا کا واسطہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ دادی کی جانب باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے مضبوطی سے دادی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اپنی دادی کے فیصلے پر اس نے گردن جھکا دی تھی۔ اب یہی ایک عورت بچی تھی جو اس کی بھلائی چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل کو بھی سمجھا لیا تھا۔ اس کے دماغ میں جتنے بھی سوالات تھے وہ ان بارے میں ہاشم سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ اس دن کے بعد حویلی ہی نہیں آیا تھا۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ وہ اسے رخصت کر کے اپنی حویلی لے کر آ گیا تھا۔ صفیہ بیگم نے حیرت انگیز طور پر اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ اس کی کزنیں بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور نمرا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ صفیہ بیگم کی چال تھی۔ اب وہ اسے اپنے طریقے سے استعمال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاشم کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے، تاکہ وہ خود ہی اسے طلاق دے دے اور دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دے۔ اسے اپنا مہرہ بنا کر اسے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کزنوں نے اسے ہاشم کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے بے دردی سے صاف کر دیے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگی تھی۔ پھوپھو نے جب اس کے کمرے سے آنے والی آوازیں سنی تو بھاگی ہوئی وہاں پر آئی۔ یہ کیا ہوا ہے خالہ جان؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں ابھی بھی تم سے یہ بات یقین سے کر سکتی ہوں کہ وہ زیادہ عرصے تک اس کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ بہت جلد اس کی زندگی سے دفع ہو جائے گی۔ اس کی بیوی صرف تم ہی بنو گی، لیکن میں اس کی پہلی بیوی تو نہیں بنوں گی نا۔ تم اس کی زندگی میں آنے والی آخری عورت ہوگی۔ نمرا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ اب تم دیکھو میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ دوسری طرف جب رات کے وقت ہاشم کمرے کے اندر داخل ہوا تھا تو وہ بہت زیادہ کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اس نے ایسا سوچا تو تھا، لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا اس بارے میں اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ 3 مہینے بھی اسے بہت جلدی معلوم ہو رہے تھے۔ تم چینج کر کے سو جاؤ، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ ہاشم اس کی تعریف کرے گا، کیونکہ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی۔ دادی جان تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی، اس کے کانوں کے پیچھے کالا ٹیکا لگا رہی تھی۔ یہاں تک کہ پھپھو جان نے بھی اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے لہجے میں تیر کی چبھن موجود تھی۔ جس انسان کی تعریف کے لیے وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اسے چینج کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ واقعی میں یہ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں اور میری ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دادی جان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ خیالات اس کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس کی روح چھلنی چھلنی ہو گئی تھی۔ 19 سال کی وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے دل میں ہزاروں طرح کے ارمان لے کر اس ظالم انسان کے انتظار میں بیٹھی تھی، جس نے تعریف کیے بغیر اس کی ذات سے یوں منہ پھیرا تھا جیسے اسے اس لڑکی سے کوئی خاص دلچسپی ہی نہ ہو۔ پہلی رات وہ ٹوٹ گئی تھی، جبکہ ہاشم یہ سب کچھ اسے وقت دینے کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول کر لے۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ الگ الگ ڈائریکشن میں سفر کر رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ واش روم چلے گی، واپس آئی تو وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ پوری رات ہی وہ سسکیاں لیتی رہی تھی۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ میں لوگوں کی ناپسندیدہ عورت کیوں بنتی ہوں؟ کزنیں تو کہتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ دادی جان نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ہاشم کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر اس کو مجھ سے محبت ہوتی تو یہ
مجھے اس طرح سے نہ دھتکار تھا۔ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ صبح اس کی کزنوں نے اسے دوستی کا اظہار کیا تو اس نے ان لوگوں کو ہاشم کے رویے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھوپھو جان بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ نمرا کو تو موقع مل گیا تھا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اسے شرارتی قسم کی لڑکیاں پسند ہے۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا تو تم بہت زیادہ شرارتی کیا کرو، وہ تمہاری ذات میں دلچسپی لینے لگے گا۔ دوسری طرف اس نے دادی جان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں کی زندگی میں ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ محترمہ ٹھہری صدا کی کم عقل اور چھوٹے دماغ کی مالک۔ اس نے ان باتوں پر ایک ساتھ ہی عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اپنے منہ سے اسے یہ سب کچھ کہنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اس رات اس کی طبیعت خراب تھی اور بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ کھانسی کی وجہ سے بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ رات کے 11 بجے ہاشم اس کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے اور ان کا خیال رکھیں، انہیں کسی بھی قسم کی ذہنی ٹینشن نہ تھی۔ اس نے ان دونوں سے شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاشم نے بتایا کہ ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں شادی کو، تو اس نے انہیں کہا کہ بچے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ یہ باتیں اس نے صرف ہاشم سے کہی تھی۔ اس کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا تھا اور بے اختیار وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر دھیمے سے انداز میں مسکراتی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے قریب آ کے کھڑا ہوا تو وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ہی نے کیا کہا ہے؟ یہی کہ سردی کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اپنا خیال رکھا کرو اور مغرب کے وقت ٹیرس پر جا کر کھڑی نہ ہو جایا کرو۔ مجھے عادت ہے تو اپنی عادت ختم کرو، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے اور ویسے بھی وہاں پر مجھ سے بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو تو میری ذات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اس کا لہجہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ یہ بات ہاشم نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ ایک دن ہاشم بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے کچھ کہنا؟ ہاں بولو، مجھے بھی بیبی چاہیے۔ ہاشم کو یکدم ہی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو آپ نے سنا، انتہائی معصومیت سے جواب دیا گیا۔ وہی جو آپ نے سنا، انتہائی معصومیت سے جواب دیا گیا۔ نہیں ابھی تمہاری حالت۔ وہ چپ کر کیا تھا؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ پھر سے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ آج کل وہ بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر وقت اس کے سر پر کوئی نہ کوئی شرارت سوار ہوتی تھی۔ کبھی وہ اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتی تھی اور کبھی وہ اس کو سوتے ہوئے جگا دیتی تھی۔ وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دادی جان سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کرے گا، بلکہ اسے پیار سے سمجھائے گا۔ لیکن اب سمجھاتے سمجھاتے بھی وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ آج محترمہ نے کوئی شرارت تو نہیں کی تھی، مگر اس نے عجیب سی فرمائش کر دی تھی۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ نہیں میں چھوٹی نہیں ہوں، میں کافی بڑی ہو گئی ہوں۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ مجھے نہیں سمجھنا، جو کچھ کہا نا وہ کریں۔ اسی وقت ہاشم کا موبائل بجنے لگا تھا۔ میں کافی بڑی ہو گئی ہوں، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ مجھے نہیں سمجھنا، جو کچھ کہا ہے نا وہ کریں۔ اسی وقت ہاشم کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ کال سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ وہ پوری رات ہی واپس نہیں آیا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہے، بلکہ کوئی اور ہے جو اس کو پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں کا اس کے ساتھ اچھا رویہ دیکھ کر بھی اس کو شک ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پر اچھل کود کر رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جلدی سے نیچے اترو، پہلے آپ میری خواہش پوری کریں، پھر اس کے بعد میں نیچے اتروں گی، اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو مجھے پریشان کر رہی ہو، فضول کی باتیں نہ کرو، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، 19 سال کی ہو چکی ہو۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے پل وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ اب خوف سے آنکھیں پھیلائے اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی تم؟
اس کی کمر پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے بولا، وہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ مجھے بھی یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر فوکس کرنے لگا۔ اگلے پل وہ انہیں اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ محترمہ کی حالت گہر ہو گئی تھی، اس کی سانسیں بھی بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں تاکہ تم اس سب کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر دیں گے، بلکہ آپ کو میری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ شادی آپ نے دادی جان کے کہنے پر کی ہے اور آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اچانک اس نے یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں اتنا سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں، مگر آپ میری طرف کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کرواتے ہیں۔ آپ کے لیے میں نے بچوں کی طرح حرکتیں کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہی تھی تاکہ تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکو۔ ہاں، آپ کی بہن اور آپ کی اماں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بچگانہ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں پسند ہے۔ نمرا بھی یہ بات کر رہی تھی اور دادی جان نے کہا تھا کہ جب ہم دونوں کا بیبی ہو جائے گا تو آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، مگر آپ کسی بھی طرح سے مجھ سے پیار نہیں کر رہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں یا میں بدصورت ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ میں اتنی بری بھی تو نہیں ہوں۔ وہ پھر سے بول کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ نہ تو تم بری ہو، نہ ہی تم بدصورت ہو۔ تم ابھی چھوٹی ہو اور تھوڑی سی کمزور ہو۔ صحت مند ہو جاؤ پہلے، اور دادی جان یا میری بہنوں نے جو کچھ بھی کہا ہے نا، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ تم جیسی ہو تم ویسی ہی مجھے پسند ہو، اور میں تمہیں آج سے یا نکاح کے دن سے پسند نہیں کرتا، بلکہ تم مجھے بچپن سے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں تو بس تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا تھا تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا نیگیٹو سوچو گی۔ وہ اب اس کو اپنے پاس بٹھا کر اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح سے اپنی دلہن کو چھوڑ کر دوسری طرف کروٹ بدل کر لے جاتا۔ میں بھی اتنی چھوٹی نہیں ہوں جو میں ان باتوں کو نہ سمجھوں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا جو آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ہاشم نے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ کچھ وہ اپنے بزنس کی وجہ سے بھی مصروف تھا اور کچھ وہ بھی اس لڑکی کو وقت دے رہا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان دوریاں قائم ہو گئی تھی۔ گلناز کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پھپھو کی یہ ساری حرکت ہے، اس لیے کروا رہی تھی تاکہ ہاشم اس سے دور ہو جائے، مگر اس دوران بھی ہاشم نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ بعد میں پھپھو کو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر اپنی بھانجی کو سمجھانا پڑا تھا کہ اب تم پیچھے ہٹ جاؤ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نمرا نے واویلا مچایا مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہاشم اسے لے کر دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ 2 مہینوں بعد ان دونوں میں ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کو ڈانٹتا نہیں تھا، نہ ہی اس پر غصہ کرتا تھا۔ گلناز بھی اس کی ہمراہی میں بہت خوش اور مطمئن تھی، اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو صفیہ بیگم نے بھی اس کو اپنا لیا تھا۔ ماضی میں جتنی بھی تلخیاں تھیں انہوں نے ان کو بھلا دیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔